بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولنا الکریم اما بعد۔ میرے عزیز بھائیو، دوستو، بزرگوں، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسا عظیم معجزہ عطا فرمایا ہے کہ یہ معجزہ قیامت تک باقی اور برقرار رہے گا۔ اور قرآن کریم کی صورت میں اللہ نے ایسی کتاب نازل فرمائی ہے کہ اس جیسی کتاب قیامت تک کوئی لا نہیں سکتا۔ اللہ نے اس قرآن کریم کی ایک ایک آیت کی حفاظت کی ذمہ داری لے رکھی ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرما رہے ہیں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، یہ قرآن کریم لوگوں کی ہدایت کا سبب بھی ہے، لوگوں کے لیے رحمت کا باعث بھی ہے۔ جو کوئی اس قرآن کریم کے ذریعے سے اور اس قرآن کریم کی آیات کے ذریعے سے اللہ سے دعا مانگے گا، اللہ اس کی دعا کو قبول فرمائیں گے، اللہ اس کی اخروی مسائل بھی حل فرمائیں گے اور دنیاوی مسائل بھی حل فرمائیں گے۔ میرے عزیز دوستو، اگرچہ پورا کا پورا قرآن لوگوں کے لیے رحمت کا سبب ہے، لوگوں کے امراض کی شفا کا باعث ہے، لوگوں کے جسمانی اور روحانی امراض کا علاج اس کے اندر موجود ہے، لیکن اس کے اندر خاص طور سے ایک صورت ایسی ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ صورت سورہ شفا ہے۔ اور وہ صورت کون سی صورت ہے؟ وہ سورہ فاتحہ ہے۔ اللہ نے اس صورت کے اندر شفا رکھی ہے، اس کے اندر رحمت رکھی ہے، اور ایک ایسی صورت ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، سورہ فاتحہ جیسی کوئی صورت نہ توریت میں نازل ہوئی ہے، نہ انجیل میں نازل ہوئی ہے، اور نہ زبور میں، اور نہ خود قرآن کریم کے اندر اس جیسی کوئی دوسری صورت نازل ہوئی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے اندر ہر بیماری کا علاج ہے، ہر بیماری کے لیے شفا ہے، اسی لیے سورہ شفا بھی اس کو کہا گیا ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ قرآن کریم کی سب صورتوں میں سب سے عظیم تر جو صورت ہے وہ سورہ فاتحہ ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ سورہ فاتحہ اللہ کی ایسی زبردست صورت ہے، اللہ رب العزت نے جو قرآن کریم کے اندر اس صورت کو نازل کیا ہے کہ جو کوئی آدمی اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہے وہ فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ ایک مجرب عمل ہے سورہ فاتحہ کا جو بہت ہی زیادہ مؤثر ہے اور بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ یہ سنت عمل نہیں ہے، لیکن ایک بہت ہی مجرب عمل ہے اور اس کو بآسانی کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ مغرب کی نماز آدمی پڑھے، اور جہاں پر مغرب کی نماز پڑھی ہے، جہاں فرض کی ادائیگی کی ہے، وہیں پر 2 رکعت سنت پڑھ لے، اور اگر اللہ رب العزت توفیق دے تو 2 رکعت صلاۃ الحاجات بھی پڑھ لے، اور بغیر کسی سے بات کیے اول آخر درود شریف اور بسم اللہ کے ساتھ سورہ فاتحہ 40 مرتبہ پڑھے، اور 40 مرتبہ پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا مانگے۔ جو کوئی مسئلہ ہے، جو کوئی پریشانی ہے، بیماری ہے، اس کے حل کرنے کے لیے اللہ سے دعا مانگے کہ اے اللہ تو اس سورہ فاتحہ کے طفیل میری اس مسئلے کو حل فرما دے۔ تو اس عمل کو کرنے سے اللہ رب العزت دعا کو قبول فرماتے ہیں، اور جو مسئلہ ہوتا ہے، جو بیماری ہوتی ہے، جو پریشانی ہوتی ہے، اللہ اس سورہ فاتحہ کے طفیل اس بیماری کو، اس پریشانی کو دور فرما دیتے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ نہایت آسان عمل ہے اور بہت ہی مؤثر عمل ہے، اور اس عمل کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت اس کے طفیل جو مسئلہ ہے وہ حل تو فرماتے ہی ہیں، ساتھ ساتھ اللہ رب العزت، چونکہ یہ سورہ فاتحہ سورہ شفا ہے، اللہ رب العزت آدمی کو بیماریوں سے شفا بھی عطا فرماتے ہیں، اور اس کی بیماری کو اللہ رب العزت دور فرماتے ہیں۔ یہ بہت مؤثر عمل ہے، اور اس عمل کو کرنا ہر ایک آدمی کے لیے آسان بھی ہے۔ تو اس عمل کو اگر کوئی آدمی سچے دل سے کرے گا، اللہ رب العزت اس کے مسئلے کو حل فرمائیں گے، اس کی پریشانیوں کو دور فرمائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بچنا اور فرائض و واجبات کی ادائیگی، اس کا اہتمام کرنا، یہ ہر شخص کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ اگر فرائض اور واجبات کی ادائیگی ہوگی اور گناہوں سے بچنے کا اہتمام ہوگا تو میرے عزیز دوستو، یہ سارے اعمال بھی ہمارے کام آنے والے بنیں گے، اور اللہ رب العزت ہمارے مسئلوں کو حل فرمائے۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے،
اور آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔